الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 10واں سبق ہے، جس میں ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم یعنی اسم اشارہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء اشارات، اسم اشارہ کی تعریف۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جہاں اسم اشارہ ہو وہاں چار چیزیں ہوتی ہے۔ اشارہ کرنے والا، اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس لفظ سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے اشارہ کیا جائے اسے مشار لہ اور مخاطب بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کی کتاب گم ہو گئی، علی کی نظر اس کتاب پر پڑی، علی نے زید کو کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا الکتاب، تو اس مثال میں علی مشیر، کتاب مشار الیہ، ھذا اسم اشارہ اور زید مشار لہ یا مخاطب ہے۔ اسم اشارہ مبنی کیوں ہے؟ اسماء اشارات مبنی الاصل میں سے حروف سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ مشابہت افتقاری یعنی احتیاجی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح حروف اپنے معنی میں دوسرے کلمات کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح اسماء اشارات و مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسماء اشارات کی کلمات اور ان کی معنی۔ اسماء اشارات کی کلمات۔ اسماء اشارات مشہور 13 کلمات ہیں، جو کہ یہ ہے زا زانے، زین، تا تی تہ تہی، زہزہی، تان تین، اولائی، اولا۔ اسماء اشارات کے معنی۔ سب سے پہلے زا، جو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معنی اس کا ہے یہ ایک مرد۔ زانے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حالت رفعی میں، معنی اس کا ہے یہ دو مرد۔ زین، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حالت نسبی و جری میں، اور معنی اس کا ہے یہ دو مرد۔ تا تی تہ تہی، زہزہی، یہ سب کے سب واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا معنی ہے یہ ایک عورت۔ تانے، تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، معنی ہے اس کا یہ دو عورتیں۔ تینے، تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نسبی و جری میں استعمال ہوتا ہے، معنی ہے اس کا یہ دو عورتیں۔ اولائی، جمع مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، اور اولا جمع مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب مرد یا سب عورتیں۔ سوال: اسماء اشارات مبنی ہے حالانکہ زانے، زینے اور تانے تینے کی آخر تبدیل ہوتی ہے، تو یہ مورب ہونے چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تبدیلی عامل کی تبدیلی سے نہیں بلکہ یہ وضعی اور اصلی تبدیلی ہے کہ واضح نے حالت رفعی کے لیے زانے، تانے اور حالت نسبی اور جری کے لیے زینے اور تینے کو وضع کیا ہے۔ اسماء اشارات کے چند ضابطے۔ پہلا ضابطہ، اگر اسم اشارہ مشار الیہ قریب کے لیے استعمال کیا جائے تو اس وقت غافل مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے اسم اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لاتے ہیں، جیسے ھذا، ھذان، ھذین، ھذہ، ھاتان، ھاتین وغیرہ۔ دوسرا ضابطہ، اگر اسم اشارہ مشار الیہ متوسط کے لیے استعمال کیا جائے تو اسم اشارہ کے آخر میں کاف حرف خطاب لگا دیتے ہیں تاکہ مخاطب کے مفرد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث ہونے پر دلالت کرے، اور یہ 4 اسموں تہ تہی، زہزہی کے علاوہ باقی تمام اسموں میں داخل ہو سکتا ہے۔ حروف خطاب 6 ہے، ککما کھم، کی کما کننا۔ جیسے زا، زا اسم اشارہ ہے، اس کے ساتھ جب ہم حروف خطاب لگا دیتے ہیں تو اسے بنتا ہے مذکر کے لیے زاکا، زاکما، زاکم، اور مؤنث کے لیے زاکی، زاکما، زاکنہ۔
یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرے کہ اس میں اشارہ میں مفرد تثنیہ جمع نہیں، اس میں اشارہ میں مفرد تثنیہ جمع نہیں بلکہ وہی ذا استعمال ہوا ہے، جبکہ حروف خطاب مخاطب کے مفرد تثنیہ جمع اور اس طرح مذکر اور مؤنث ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح زانی سے زانکا زانکما زانکم، زانکی زانکما زانکنا، زینی سے زینکا زینکما زینکم، زینکی زینکما زینکنا، تا سے تاکا تاکما تاکم، تاکی تاکما تاکننا، تی سے تیکا تیکما تیکم، تیکی تیکما تیکننا، تانی سے تانکا تانکما تانکم، تانکی تانکما تانکننا، تینی سے تینکا تینکما تینکم، تینکی تینکما تینکننا، الائی سے اولائکا اولائکما اولائکم، اولائکی اولائکما اولائکننا، اور الا سے الاکا الاکما الاکم، الاکی الاکما الاکننا۔ یہاں پر چند باتیں بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حروف خطاب حروف ہے، اسما نہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اسما ہوتے تو ان کے جگہ کبھی اسم ظاہر آتا، جیسے کاف کی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر آتا ہے، لیکن اس کی جگہ اسم ظاہر نہیں آتا، بس یہ حروف ٹھہرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروف خطاب سے اسم اشارہ واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو صرف مخاطب کا تعین کرتے ہیں، یعنی مشار الیہ مفرد تو اسم اشارہ بھی مفرد، تثنیہ تو اشارہ بھی تثنیہ، جمع تو اشارہ بھی جمع۔ اسی طرح اگر مخاطب واحد ہو تو کاف خطاب بھی واحد، اگر تثنیہ تو کاف خطاب بھی تثنیہ، اور اگر جمع ہو تو کاف خطاب بھی جمع لائیں گے، جیسے یا ایھا الولد ذاک القلم جید، یہاں پر قلم مشار الیہ واحد ہے تو اس کے لیے ذا واحد آیا ہے، اور اسی طرح مخاطب ولد واحد ہے تو اس کے لیے کاف خطاب بھی واحد آیا ہے۔ یا ایھا الولدان ذاکم القلم جید، یہاں پر قلم مشار الیہ واحد ہے تو اس کے لیے ذا واحد آیا ہے، جبکہ مخاطب ولدان تثنیہ ہے تو اس کے لیے کاف خطاب تثنیہ آیا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الاولاد ذاکم القلم جید، یہاں پر مشار الیہ واحد تو اس کے لیے واحد ذا آیا ہے، جبکہ مخاطب اولاد جمع ہے تو اس کے لیے کاف خطاب کم جمع آیا ہے۔ اسی طرح یا ایتھا البنت ذاک القلم جید، یا ایتھا البنتان ذاکم القلم جید، یا ایتھا البنات ذاکن القلم جید۔ تیسرا ضابطہ، اگر اسم اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال کیا جائے تو اسم اشارہ اور کاف خطاب کے درمیان لام لاتے ہیں جو کہ حرف بعد ہے، جیسے ذاکا سے ذالکا، ذاکم سے ذالکم، تاکا سے تلکا۔ تلکا دراصل تا لکھا تھا، پھر تا کے الف کو حذف کر کے تا کے فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر کے لام کو ساکن کر دیا تو تلکا ہوا۔ چوتھا ضابطہ، جب مشار الیہ مضاف ہو تو اس کو اسم اشارہ پر مقدم کیا جاتا ہے، جیسے کتابکم ھذا، آپ کی یہ کتاب۔ اس مثال میں کتابکم مشار الیہ ہے جو کہ مقدم ہے اور ھذا اسم اشارہ مؤخر ہے۔ اگر اس کو یوں پڑھے ھذا کتابکم تو اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہوگی اور ترجمہ یوں ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے۔ مشار الیہ چونکہ ہمیشہ معرب باللام ہوتا ہے، اسی لیے اسم اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام نہیں تو مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے، جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے، اس میں قلم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے۔ مشار الیہ یہاں پر مقدر ہے، اصل عبارت یوں ہوگی ھذا الشیء قلم۔ پانچواں ضابطہ، کبھی کبھار اسم اشارہ مذکر سے مشار الیہ مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی۔ اس مثال میں الشمس مؤنث سماعی مشار الیہ ہے اور ھذا اسم اشارہ مذکر ہے۔
اب ہم اسماء اشارات کے ترکیبی ضابطے پڑھیں گے۔ پہلا ترکیبی ضابطہ، اگر اسم اشارہ کا مابعد نکرہ ہو تو اسم اشارہ مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہوگی۔ اگر اسم اشارہ کا مابعد نکرہ ہو تو اسم اشارہ مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہوگی، جیسے ھذا قلم، اس میں ھذا مبتدا اور قلم خبر ہے۔ دوسرا ضابطہ، اگر اسم اشارہ کا مابعد عالم یا مضاف ہو تو اسم اشارہ مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہوگی۔ اگر اسم اشارہ کا مابعد عالم یا مضاف ہو تو اسم اشارہ مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہوگی۔ علم کی مثال جیسے ھذا زید، اس میں زید عالم ہے تو یہ خبر واقع ہوئی۔ مضاف کی مثال جیسے ھذا قلم سعید، قلم مضاف سعید مضاف الیہ، تو یہاں پر بھی یہ خبر ہوگی۔ تیسرا ضابطہ، اگر اسم اشارہ کا مابعد معرب باللام یا موصول ہو تو چار ترکیبیں کی جا سکتی ہے۔ پہلا ترکیب یہ ہے کہ اسم اشارہ موصوف اور مابعد کو صفت کہیں گے، اور عموماً یہی ترکیب کی جاتی ہے۔ اسم اشارہ مبین اور مابعد عطف بیان، اسم اشارہ مبدل منہ اور مابعد بدل، اسم اشارہ مبتدا اور مابعد خبر۔ یہ آخر والا ترکیب قلیل الاستعمال ہے۔ معرب باللام کی مثال رأیت ھذا الرجل، رأیت ھذا الرجل، اس مثال میں ھذا اسم اشارہ موصوف یا مبین یا مبدل منہ ہے، اور الرجل صفت عطف بیان یا بدل ہے۔ اسم موصول کی مثال اکرمت ھذا الذی ضربتہ، اس مثال میں بھی ھذا اسم اشارہ موصوف مبین یا مبدل منہ ہے، اور الذی ضربتہ بالترتیب صفت عطف بیان یا بدل ہے۔ سوال ترکیب کرے، ہؤلاء اخوتی، ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہے۔ ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا، اخوت مضاف، اور یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذان ساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ ھذان اسم اشارہ مبتدا اور ساحران صیغہ صفت، اس میں فاعل، اس کے اندر ضمیر مستتر و جائز الاستتار نکالیں گے۔ ساحران صیغہ صفت اس میں فاعل اور ہما ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک هم المفلحون، وہی ہے مراد کو پہنچنے والے۔ اولئک اسم اشارہ مبتدا، ہم ضمیر فصل یا مبتدا ثانی، المفلحون اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، ذکر موصوف اور مبارکن صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ تلک اسم اشارہ محلن مرفوع مبتدا، حدود مرفوع بضم لفظا مضاف، اور اللہ لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں اس طرح کے قریب نہ جانا۔ لا ناہیہ جازمہ ہے، تقربا فعل مضارع مجزوم بحذف نون، چونکہ اس کے ابتدا میں لا ناہیہ آیا ہے، لا جازم آیا ہے، تو نون اعرابی گر گیا ہے، تقربا رہ گیا ہے، اور اس میں الف ضمیر بارز مرفوع محلن اس کا فاعل ہے۔ هذه اسم اشارہ منصوب محلن موصوب، اور الشجرۃ منصوب بالفتح لفظا صفت ہے، موصوب صفت مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ سے سنیے، لا ناہیہ جازمہ، تقربا فعل مضارع مجزوم بحذف نون، الف ضمیر بارز مرفوع محلن اس کا فاعل، هذه اسم اشارہ منصوب محلن موصوب، الشجرۃ منصوب بالفتح لفظا صفت، موصوب صفت مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔